دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 6 فروری کو، جس کے متعلق میڈیا میں بڑی چہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور ظاہر اپنے اپنے فہم کے مطابق لوگ اس کے متعلق تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ قادیانیت کے حق میں ہے یا ان کے مخالفت میں ہے، وہ ہے کیا؟ تو اس پر آج بات کرتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 فروری کو آیا ہے، اور جس بینچ نے یہ فیصلہ کیا اس میں 2 ججز تھے۔ ایک جسٹس مسرت ہلالی جو خیبر پختونخوا سے ہیں، خاتون جج ہیں اور نسبتاً نئی ہیں سپریم کورٹ میں، اور ایک ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اس بینچ کے سربراہ تھے۔ تو یہ کرمنل پٹیشن نمبر 1054-L اور 1344-L آف 2023 یعنی 2023 کی یہ 2 پٹیشنز ہیں، کرمنل پٹیشنز ان کے متعلق ہے، اور یہ یعنی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ 2 حکم نامے ہیں گویا، ایک جو ہے اکتوبر 16 کا اور ایک جو ہے وہ نومبر 27 پچھلے سال یعنی 2023 کا۔ اس میں جو پٹیشنر ہے مبارک احمد ثانی ہے ان دونوں کیسز میں، اور یہ یعنی مبارک احمد ثانی قادیانی ہے، اور یہ چناب نگر جو ضلع چنیوٹ میں ہے، جس کو پہلے ربوہ بھی کہتے تھے، وہاں کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہر، وہ ٹاؤن جو ہے وہ قادیانیوں کا گڑھ ہے، قادیانیوں کی سازشوں کا، ان کی ایکٹیویٹیز کا پاکستان میں سب سے بڑا مرکز ہے۔ تو اس میں جو حکم نامہ جاری کیا گیا، میں پہلے تو آپ کو وہ مختصراً یعنی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ٹیکسٹ آپ کے تک پہنچ جائے، ایک آئیڈیا ہو جائے، اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ جی قاضی فائز صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے، اور یہ ہے کہ کرمنل پٹیشن نمبر 1054-L آف 2023 وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پٹیشن کے تحت جو درخواست گزار ہے اس نے اپنے چارج اس کے خلاف فریم کیا گیا، اس میں سے کچھ مخصوص چارجز کو ڈیلیٹ کرنے کی استدعا کی ہے، اور ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 3 جرائم تھے جن کو ان کے خلاف فرد جرم میں شامل کیا گیا، وہ FIR نمبر 661/22 یعنی 661 آف 2022 اس FIR کے تحت یہ تینوں جرائم اس کے خلاف فرد جرم میں شامل کیے گئے، اور یہ FIR 6 دسمبر 2022 کو ان کے خلاف درج کی گئی تھی پولیس اسٹیشن چناب نگر ضلع چنیوٹ میں۔ اور یہ 3 افینسز یا جرائم کیا ہیں؟ یہ ہیں کہ ایک تو جرم ہے جو پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 ہے، اس کی سیکشن 7 یعنی اس کی دفعہ 7، یہ جو قرآن پاک کے متعلق ایکٹ ہے 2011 کا پنجاب کا، اس کی دفعہ 7 اور 9 ان کو ساتھ ملا کے پڑھیں تو ایک تو جرم یہ بنتا ہے۔ اب دفعہ 7 جو ہے، ذرا میں ساتھ وضاحت کر دوں کہ دفعہ 7 جو ہے اس میں قرآن پاک کی ترجمہ و تشریح جو مسلم عقائد جنرلی ایکسیپٹڈ ہیں اس کے خلاف اگر کوئی کرے گا تو وہ دفعہ اس پر یہ لگے گی۔ اسی طرح سیکشن 9 جو ہے اس میں سزا دی گئی ہے، سزا جو ہے وہ 3 سے 7 سال ہے، کم از کم 3 ہوگی، زیادہ سے زیادہ 7 ہوگی، اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو دوسرا جرم ہے وہ ہے جی سیکشن 298C پاکستان پینل کوڈ 1860، یہ ہے تعزیرات پاکستان 298، اور تیسرا ہے 295B، یہ قرآن پاک کی گویا بے حرمتی کے متعلق ہے، 295B پاکستان پینل کوڈ جو تعزیرات پاکستان ہے اس کی، اور 298C جو ہے وہ ہے خاص طور پر قادیانیوں کے متعلق کہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، اگر کوئی تبلیغ کرے گا تو پھر وہ جرم اس کے یعنی اس اٹریکٹ ہوگا۔ اور ان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ ہے اس کے تحت سزا جو ہے وہ یعنی 3 سال سے 7 سال تک ہو سکتی ہے، اور کم از کم 3 ہوگی، اور ساتھ جرمانہ بھی ہوگا۔
اور یعنی یہ مطلب 7 جرمانے کا مطلب ہے کہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضروری ظاہر نہیں ہے. تو اس والے سے پھر یہ جو ڈی فائلنگ کا ایکٹ ہے، یعنی قرآن یہ 295B جو ہے اس میں عمر قید ہو سکتی ہے، اور یہ جو 298C ہے اس میں 3 سال تک قید ہو سکتی ہے. اب یہ وہ جرائم ہیں. اب جو نیکسٹ اس کا پیراگراف پڑھتے ہیں اس کا آرڈر کا، وہ ہے جی کہ FIR میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو پٹیشنر ہے اس نے ایک ممنوع کتاب تفسیر صغیر جو ہے اس کو تقسیم کیا ہے، اور ان کا جو وکیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تقسیم ممنوع کتاب کرنے کا جرم ہے یہ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ میں 2021 میں شامل کیا گیا تھا. اگرچہ وہ ایکٹ 2011 کا ہے، ظاہر ٹائم ٹو ٹائم اس میں ترمیمات ہوئیں، اور یہ جو جرم ہے کہ کسی ممنوع کتاب کو اگر یعنی کوئی شخص جو ہے وہ پھیلاتا ہے، تقسیم کرتا ہے، تو یہ ایک مخصوص عمل جو ہے اس کو جرم 2021 میں بنایا گیا اس ایکٹ میں ترمیم کر کے. لہذا جبکہ وہ جو FIR ہے وہ تو یہ الزام لگاتی ہے کہ ایکٹ جو ہے 2019 میں ہوا ہے. لہذا جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اصل قانون پڑھا ہے اور اس میں ترمیمات بھی پڑھی ہیں، اور یہ جو دلیل ہے وکیل کی، یعنی وہ جو قادیانی پٹیشنر ہے اس کے وکیل کی دلیل، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جرم بنایا گیا 2021 میں یہ کریکٹ ہے، یہ صحیح ہے اس کی دلیل. یعنی جرم یا وہ عمل جو الٹیمیٹلی جرم بنا وہ 2019 میں ہوا ہے، جبکہ قانون نے اس کو جرم قرار دیا 2021 میں. یہ اس کا لب لباب ہے. اور پھر وہ آگے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ظاہر حقوق کی بات کرتے ہیں کہ اس کے آرٹیکل 12 کی پروویژن 1 جو ہے 12(1) یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو بھی سزا نہیں دی جائے گی کوئی ایسا ایکٹ یا اومیشن ہو جو اس وقت جب اس نے وہ کیا اس وقت وہ جرم نہیں ہے. تو یہ یعنی قانون کا حوالہ آئین کی پروویژن کا جج صاحب دے رہے ہیں. اسی طرح وہ پھر کہتے ہیں کیونکہ 2019 میں اس نے یہ جو ممنوع کتاب ہے اس کو تقسیم کیا اور اس وقت یہ جرم نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ 298C اور 295B جو ہے تعزیرات پاکستان کی، یہ یعنی اس کے وکیل کی جو دلیل ہے کہ یہ FIR میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، اور چالان یا پولیس رپورٹ جس کو کہتے ہیں اس میں بھی نہیں ہے، جو کہ عموماً ظاہر FIR کے نتیجے میں جب تفتیش ہوتی ہے تو اس کے اینڈ پر عدالت میں چالان پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کیس کے متعلق پولیس کی ایک فائنل رپورٹ ہوتی ہے جس کو ظاہر چالان کہتے ہیں. تو اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ یہ جرم 298C والا یعنی قادیانیت کی تبلیغ والا اور 295B قرآن پاک کی بحرمتی والا، یہ نہ FIR میں لکھا ہے یہ پرووینس کہ یہ بھی جرم ہوا ہے، اور نہ ہی یہ اس میں چالان میں لکھا ہے. اب یہ کیوں نہیں لکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے FIR درج کروائی ہے وہ ایک لے مین، یا اس سے سمجھ لیں کہ قانون کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، یا اس نے کسی وکیل سے مشورہ نہیں کیا. اگر کیا ہے تو کسی نے مشورہ پراپر دیا نہیں، اور اگر یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے اور پھر بھی FIR میں یہ درج نہیں ہے تو اس کا مطلب وہاں کی پولیس اور چالان میں بھی نہیں ہے. یہ بھی کم و بیش سب جانتے ہیں کہ ربوہ میں جو اس لیول کے اہلکار ہیں SHOs وغیرہ، یہ وہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ باقاعدہ یعنی مبینہ طور پر ان کو ریگولر قادیانیت کی طرف سے کنسول کیا جاتا ہے، یعنی کوئی مالی فوائد بھی دیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ گڈ ول ان کے ساتھ رہے. یعنی ملٹیپل طریقے ہیں نا لوگوں کو متاثر کرنے کی، براہ راست ان کو مالی مفاد یعنی پیسے منتھلی وغیرہ کوئی ہو، یا اوپر سے پریشر ہو، یا کہیں اگر دھمکی کام دیتی ہے تو وہ دھمکی کا بھی یعنی ہر طرح کی وہ ایفرٹ کرتے ہیں. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جرائم ہیں 298C اور 295B یعنی قادیانیت کی تبلیغ اور قرآن پاک کی برمتی FIR میں بھی موجود نہیں تھا اور چالان میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. اور یہ جج صاحب کہتے ہیں کہ ان کے وکیل کی یہ بات درست ہے
اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو شکایت کنندہ ہے یعنی وہ بھی کہ the learned counsel representing the complainant read out the FIR but nothing is stated therein to constitute the offences under sections 298C 295B of the PPC. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو شکایت کنندہ ہے یعنی جس نے FIR درج کروائی ہے اس کے وکیل نے بھی FIR کو پڑھا ہے باقاعدہ یعنی سنایا ہے عدالت میں، تو اس میں بھی ان جرائم کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح چالان بھی خاموش ہے اس پر. لہذا جو 24 جون 2023 کو فرد جرم عائد کی گئی تھی ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے، یہ لالیاں لکھا ہوا ہے، شاید لالیاں وہ وہاں ایڈیشنل سیشن جج بیٹھتا ہے نا، لالیاں ایک جگہ کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 24 جون 2023 کو چارج فریم کیا گیا تو اس وقت یہ جرائم جو ہیں 298C 295B وہ یعنی ایڈ کیے گئے. لہذا یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 جو ہے یعنی جو ضابطۂ فوجداری ہے یعنی کس طریقے سے کسی کو چارج کیا جاتا ہے جس میں طریقہ کار ہے، اس کے یہ خلاف ورزی ہے. اس کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج نے یہ چارج فریم نہیں کیا اور یہ یعنی کوئی جرم تھا نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ the instant case is also not one wherein the charge could be altered or where the petitioner could have been convicted of a lesser offence to those under sections 298C and 295B of the PPC. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ایسا بھی نہیں ہے کہ قانون کے مطابق جس میں جو فرد جرم ہے اس کو امینڈ کر دیا جائے یا کسی اس سے کم جرم کے ساتھ یعنی اس کی فرد جرم عائد کی جائے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو یہ الزامات ہیں 298C یعنی قادیانیت کی تبلیغ کے اور 295B یعنی قرآن پاک کی بے حرمتی کے، یہ جو فرد جرم ہے یا چارج ہے پٹیشنر کے خلاف اس سے ہٹائے جاتے ہیں، ان کو ختم کیا جاتا ہے. یعنی 3 جرائم تھے، ان میں 2 تذیرات پاکستان کے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی پروسیجر کی خلاف ورزی ہے، یہ FIR میں موجود نہیں تھے، نہ چالان میں تھے، لہذا ان کو ختم کیا جاتا ہے. اچھا پھر آگے وہ ظاہر ہے یعنی یہ کہتے ہیں کورٹس مسٹ ایکسرسائز ایکسٹریم کاشن وغیرہ وغیرہ. آگے ایک طرح کی سرمنائزنگ ہے، واضح و نصیحت ہے. تو یہ واضح و نصیحت میں یعنی جو آیت انہوں نے پیش کی ہے وہ آیت ہے 256 آیت نمبر سورۃ البقرہ. تو یہ دوسرے جو پارہ ہے قرآن پاک وہاں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یعنی اسی کی تشریح میں جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ religious compulsion also violates the divine scheme of accountability in the hereafter وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مذہبی یا دینی جبر ہے یہ آخرت میں بھی ڈیوائن اسکیم جو خدائی یا الہامی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہی منصوبہ ہے، ڈیوائن اسکیم ہے، اس کی خلاف ورزی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خالق نے یہی بتایا کہ انہیں صرف جو ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ہی از ریکوائرڈ ٹو اونلی کنوے، کہ وہ صرف پیغام پہنچا دیں اور لوگوں کو مجبور نہ کریں ایمان کی طرف. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ الرعد جو ہے اس میں لکھا ہے، جو آیت 40 ہے اس میں لکھا ہے. اور پھر سورہ یونس چیپٹر 10 ورس 99 آف دی ہولی قرآن، کہ سورہ یونس کی جو آیت 99 اس میں بھی لکھا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین کی یا مذہب کی آزادی ہے یہ اسلام میں بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل ٹینٹ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ sadly in matters of religion temples flare up and the Quranic mandate is forsaken. وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی معاملات میں جذبات غالب آ جاتے ہیں
اور جو قرآن کا حکم ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آل میٹرز آف سگنیفیکینس شوڈ بی پونڈرڈ اوور ریفلیکٹڈ اپان. سورہ نال کا حوالہ دیا ہے کہ جو بھی اہم معاملات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور ان پر سوچ بچار کرنی چاہیے، اور جو بھی اس کیس کے متعلق ہیں لوگ آل دوز کنسرن ود دس کیس شوڈ ہیو ڈن سو، انہیں بھی غور کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کی جگہ انہوں نے انسٹیڈ دے ور ایگر ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ دا ہولی قرآن واز desecrated and that God's last messenger was denigrated. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں بھی کیونکہ غور نہیں کیا گیا اور لوگ جو اس سے متعلقہ تھے وہ اس ذیل میں تھے، اس شوق میں تھے یا اس جذبے سے مغلوب ہو گئے کہ یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ قرآن پاک کی توہین کی گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یعنی یہ گویا ان کی شان کے خلاف کچھ کیا گیا. They should have also considered the verse of Surah Al-Hijr. وہ سورہ الحجر جو ہے اس کی یہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو قرآن پاک کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. وہ اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں. شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا. حالانکہ یعنی یہ کسی عالم دین کی طرف سے بات نہیں ہم نے سنی، اس لیے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ بندے کچھ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی اسکیم جو تحفظ کیا اس میں وہ اپنے بندوں سے ہی کام لیتے ہیں. ظاہر ہے فرشتوں سے بھی لیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے دیکھ کے نا جو قرآن پاک ہے اس کے تحفظ کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دوار میں اس کو باقاعدہ محفوظ کیا گیا، کمپائل کیا گیا، اکٹھا کیا گیا ایک کتاب کی صورت میں، یعنی وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دو گتوں کے درمیان. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی اشاعت کی گئی اور ایک قرأت پر گویا امت کو متفق کر دیا گیا. لہذا پھر مسلمانوں نے ہمیشہ لاکھوں کے حساب سے حفاظ پیدا کیے. یہی اسکیم ہے اس کے تحفظ کی. اب یہ کوئی کہہ دے کہ نہیں جی ہم نے تو قرآن پاک کو پرنٹ بھی نہیں کرنا کیونکہ اس کا تحفظ تو اللہ کرے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے یا ہم نے حفظ ہی نہیں کرنا، یعنی یہ عجیب کہانی ہے. بہرحال آگے ہے کہ دی پرنسپل دیر بینگ نو کمپلشن، اور یہ پھر وہ لا اکراہ فی الدین پر مزید وہ گفتگو فرماتے ہیں اور الٹیمیٹلی یہی کہتے ہیں کہ کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 22 آف دی کانسٹیٹیوشن ریکوائرز اینڈ پریسکرائبز دیٹ نو ریلیجیس کمیونٹی denomination shall be prevented from providing religious instruction for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق ہیں کہ جو آئین کا دفعہ آئین کی شکل 22 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مذہبی برادری کو یا اسکول آف تھاٹ کو یا فرقے کو اس بات سے نہیں روکا جائے گا کہ وہ اپنے مذہبی تعلیم اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ دیں، یعنی دینے سے نہیں روکا جائے گا، اور کسی بھی تعلیمی ادارے میں جو کہ ان کی اس کے برادری کی طرف سے مینٹین کیا جاتا ہے اس میں مداخلت نہیں کی جائے گی. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. حالانکہ یہ ایشو تھا ہی نہیں جی، وہ کسی قادیانی کو نہیں پڑھا رہا تھا، وہ مسلمان میں تقسیم کر رہا تھا. اسی طرح وہ آگے کہتے ہیں if only the functionaries of the state had heeded the Holy Quran considered the constitution، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ریاست کے اہلکار تھے وہ قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوتے، آئین کو دیکھتے اور قانون کو دیکھتے، تو پھر یہ جو ایف آئی آر ہے وہ نہ درج کی جاتی. لہذا وہ کہتے ہیں کریمنل پٹیشن جو ہے لیو ٹو اپیل نمبر 1054 L of 2023 is converted into an appeal. یعنی انہوں نے یہ پٹیشن یہ تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ اپیل کرنے کی. اب وہ کہتے ہیں یہ قانونی ایک طریقہ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اس لیو ٹو اپیل کو ہم اپیل میں کنورٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ اجازت دے رہے ہیں. اور یہ جو ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اور سیکشن 7 جو ہے
وہ ریڈ وتھ سیکشن 9 پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 جو ہے اس کی یعنی ایف آئی آر میں جو 7 سیکشن دفعہ 7 ہے اس قانون کی اور 9 جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 298C اور 295C کا جرم جو پی پی سی کے تحت چارج فریم ہوا اس کو بھی ختم کرتے ہیں. لہٰذا وہ پھر نیکسٹ پٹیشن جو ہے 1344 L/2023. Through this petition, the petitioner seeks bail. On the last day of hearing, the following order was passed. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو پچھلا یعنی ان کی ہیئرنگ تھی یہ آرڈر پاس کیا گیا تھا کہ لرنڈ کونسل اسٹیٹ دیٹ پٹیشنر واز اریسٹڈ. ہوئی جو پہلے والی کہانی ہے کہ وہ ایک تو ان چارجز کو ہی وہ ختم کر رہے ہیں, پھر ظاہر ہے اس کی وہ ضمانت دے رہے ہیں, یعنی اس کی منظور کر رہے ہیں کہ اس طرح وہ اگر یعنی 7 جنوری 2023 سے یعنی 1 سال سے زیادہ ہوگی اسے گویا وہ بھگتا چکا ہے قید. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل جو اے پی جی ہے یعنی جو پروسیکیوٹ کر رہا ہے نا شخص حکومت پنجاب کا, وہ whether the above condition of the learned counsel for the petition was incorrect and the learned APG state that was یعنی جو پٹیشنر کی یہ دلیل تھی کہ یہ جرم پہلے ہوا اور یہ ایکٹ پہلے ہوا, عمل پہلے ہوا اور اس کو جرم بعد میں بنایا گیا, یہ صحیح ہے. اس کی تصدیق جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ بھی کر رہا ہے, ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل. تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جج صاحب یہ پیراگراف 13 میں کہتے ہیں کہ یہ جو پٹیشنر ہے اس پر الزام دفعہ 5 کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1932 کے تحت لگایا جا سکتا تھا, لیکن however it could be contended that its ingredients were mentioned in the FIR and in the charge. Therefore, the charge could be altered under section 227 of the code and the trial could continue as the alteration would not prejudice the petitioner. Therefore, we proceed to consider whether the petitioner should be granted bail. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 1932 کا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ ہے جو یعنی فوجداری قانون کی ترمیمی ایکٹ ہے 1932 کے, اس کی دفعہ 5 کے تحت اس کو چارج کیا جانا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ یہ اس کے انگریڈینٹس یعنی یہ اس سے جو جرم بنتا ہے وہ ایف آئی آر میں اگرچہ دفعہ مینشن نہیں کی گئی لیکن جرم کو مینشن کیا گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پٹیشنر کا کوئی حق متاثر نہیں ہوگا اگر ہم امینڈمنٹ کر دیں کہ اب جرم جو ہے وہ اس کے تحت ہوگا. اور وہ جو کوڈ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ 200 اس کی سیکشن 227 کے تحت جو ہے انہوں نے ایف آئی آر کو الٹر کر دیا, امینڈ کر دیا کہ اب وہ جرم جو 3 پہلے ہم نے گنوائے ہیں ہولی قرآن پنجاب پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ کے تحت اور پی پی سی کے تحت 2 جو جرم تھے وہ ختم ہوئے, اور اب یہ ایک جرم جو وہ ان کی نظر میں وہ ایکٹ جس جرم کو جس قانون کو اٹریکٹ کرتا ہے اس کے تحت اب یہ ایف آئی آر ہے گویا, لہٰذا انہوں نے اس ایف آئی آر کو امینڈ کر دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 7 جنوری 2023 کو اسے اریسٹ کیا گیا تھا تو 13 مہینے وہ جیل گزار چکا ہے, جبکہ یہ جو اب نیا انہوں نے قانون کا حوالہ دیا ہے 1932 کے حوالہ وہ جو پہلے عرض کیا ہے کہ 1932 کی کرمنل لا امینڈمنٹ کے سیکشن 5 کے تحت وہ کیونکہ 6 مہینے اس میں سزا ہے اور وہ 13 مہینے پہلے ہی بھگتا چکا ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم سزا سے بھی زیادہ وہ گزار چکا ہے, تو اس لیے اس کو ضمانت جو ہے وہ دے دینی چاہیے, لیکن ہائی کورٹ نے نہیں دی. لہذا ہم اس ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو یعنی ختم کرتے ہیں بائی اوور لکنگ دس کروشل, اور the petitioner has already served, یعنی یہ بس یہی ہے اس کا الٹیمیٹلی کہ اس کو ضمانت دے دی ہے. اب ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہے. دیکھیں یہ بات جب اسٹرکٹلی قانون کے مطابق دیکھی جائے تو یہ بات درست ہے کہ ایک ایکٹ جو پہلے ہوا ہے جس دن وہ ہوا ہے اس دن تو وہ جرم تھا نہیں, بعد میں قانون بنا ہے, تو یہ قانون کا پرنسپل ہے کہ آپ ریٹروسپیکٹولی اس کو جرم نہیں بنا سکتے. لہذا یہ معاملہ تو قانون کی نظر میں ٹھیک ہے جو قانون اس وقت نافذ ہے اور عمومی جو جنرل پرنسپلز ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا کہ 3 جرائم جو ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں, ایک جو یعنی وہ تبلیغ قادیانیت,
اس کا وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں ہے، یعنی جس کو ایڈیشنل سیشن جج نے ایڈ کیا تھا. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی شان میں جو کمی اس کے متعلق کوئی اگر بات ہے تو وہ بھی ایڈیشنل سیشن جج نے 295C ایڈ کیا تھا. اس طرح جو یعنی قرآن پاک کی غلط تشریح و ترجمہ ہے مسلم عقائد کے خلاف، جو پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت سیکشن 7 ریڈ ود سیکشن 9 لگایا گیا، وہ کہتے ہیں اس لیے وہ جرم نہیں بنتا کیونکہ وہ قانون بعد میں بنا، امینڈمنٹ بعد میں ہوئی اور وہ عمل پہلے ہو گیا، لہذا یہ تینوں ختم ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک جو اس کی مندرجات ہیں ایف آئی آر کے، وہ ایک اور قانون کو اٹیکٹ کرتے ہیں، اور وہ 1932 کا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ ہے. اس کی سیکشن 5 کا جرم بنتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کو اس طرح امینڈ کر دیا گیا ہے اس حکم نامے کے تحت کہ اب گویا وہ ایک جرم ہے، اور وہ اس جرم کی کیونکہ سزا ہی 6 مہینے ہے اور وہ پہلے 13 مہینے بھگتا چکا ہے، لہٰذا اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی. لیکن ٹرائل ابھی ختم نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی ایف آئی آر ختم ہو گئی، اس کو ریپلیس کر دیا گیا ایک نئی ایف آئی آر کے ساتھ، لیکن جو جرم بنایا گیا ہے وہ صرف 6 مہینے کا بنتا ہے اور وہ پہلے 13 مہینے گزار چکا ہے، لہٰذا اس کو ضمانت دی جاتی ہے. اب بالفرض وہ کنوکٹ بھی ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کنوکٹ تو ہوگا، کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ تقسیم کر رہا تھا، اور اس سارے حکم نامے میں یا دلائل میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اس کے وکیل نے انکار کیا ہو کہ وہ نہیں یہ کر رہا تھا. تو لہٰذا اس کا عملی امپیکٹ یہ ہوگا کہ نہ صرف اس کی ضمانت ہوگی ہے، عملی طور پر وہ بری ہی ہو جا، وہ یعنی کنوکٹ ہونے کے باوجود اب جیل میں نہیں جائے گا، اب گھر جائے گا. یہ ہے جی صورتحال. یعنی قانون کی نظر میں یہ باتیں درست ہیں، لیکن جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے یا بحث ہو سکتی ہے وہ ایک جنرل پرابلم ہے، جو ماڈرن ذہن ہے، جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں کہ وہ یعنی جب یہ آیات میں سے کوئی چیز اخذ کی جاتی ہے، ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے، کوئی اس میں سے اصول اخذ کرتے ہیں یا اس سے کسی مسئلہ کا جواب آتا ہے یعنی فقہ کے نقطہ نظر سے، تو پھر چاہیے یہ کہ اس میں انپٹ علماء کا ہو. یعنی اب جو میڈیا میں چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں وہ نہ ہوتی یا ان کا آٹومیٹک ڈیفنس ہو جاتا اگر اس میں انپٹ علماء کا ہوتا. جب بھی کوئی عالم دین یعنی کسی سے کوئی چیز اخذ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ یعنی پچھلے علماء جو مین اسٹریم علماء 14 صدیوں سے ہیں، اس آیت یا مخصوص حدیث سے جو کچھ انہوں نے اخذ کیا اس سے مصادم اخذ نہیں کرتا، لیکن یہ وہم ہے متجددین کو، انہیں شوق ہے. اور کیونکہ ہمارے اکثر وکلاء اور ججز جو ہیں وہ دینی مدارس سے فارغ التحصیل نہیں ہیں، نہ صرف نہیں ہیں بلکہ ان کے ذہن میں یہ ایک ایسی کوئی چپ چسپاں کی گئی ہے، انسٹال کی گئی ہے کہ وہ علماء کو یعنی ڈی ویلیو کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تو دین کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو دیکھا نا میں ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہوں. حالانکہ جو لا گریجویٹس ہیں ان کے اس میں اسلامک جورسپروڈنس ہے، لیکن وہ اس کا ٹوٹل پروپورشنیٹ اگر اس کا دیکھیں والیوم کنٹینٹ جو ہے وہ بڑا تھوڑا ہے، لہذا انہیں بڑی معمولی سی جو ہے وہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے. خاص طور پر ایک ڈی ایف ملا ایک یعنی زرتشت عقیدے کا پارسی شخص تھا بمبئی کا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی پرنسپل آف محمدن لا. عام طور پر اسی پر انحصار کیا جاتا ہے، اور مزے کی بات ہے اس کے نام کے ساتھ ملا آتا ہے لیکن وہ پارسی تھا، زورواسٹرائن یا زرتشت تھا. اس کی یعنی یہ کتاب کالجوں میں بڑی پڑھائی جاتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاہیے یہ کہ جو ہائر جوڈیشری ہے، خاص طور پر ایڈیشنل جج، سیشن جج، ہائی کورٹس کے ججز اور سپریم کورٹ کے، جب بھی ان کو اس پوسٹ پر تعینات کریں تو حکومت اپنے خرچے پر ان کو 3-4 سال کسی مدرسے میں داخل کرائے. مدرسہ بے شک ان کا اپنے یعنی کوئی چائس کا ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے جسٹس ایڈمنسٹر کرنی ہے ٹو دی مسلمز ایٹ لارج، تو انہیں
یہ بھی کہیں بہتر ہو کہ ایک سے زیادہ مدارس میں داخل کرایا جائے، تاکہ یا پھر انہیں یہ روکا جائے کہ حضور جب آپ نے کسی آیت کا حوالہ دینا ہے تو پھر عالم دین کو ساتھ، جب آپ یہ فضول سے ججز جو ہیں وہ جی اعتزاز حسن ہے، لطیف کھوسا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ان کو امکس کیوری بناتے ہیں، گویا معاون وکیل بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں کورٹ کا جب کوئی بھی کیس ہو، ان سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دلیل لیتے دیتے ہیں، ان پر ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں آرگومنٹس وغیرہ. تو کیوں عالم دین کو کیوں نہیں بلاتے؟ یا پھر ایسا اگر آپ کو شوق ہے تو وہ کیس ریفر کر دیا کریں فیڈرل شریعت کورٹ میں، یا اسلامک آئیڈیالوجی ہے یا شریعت اپیلیٹ بینچ ہے اس کو. اب دیکھیں ہمیں یعنی بہت زیادہ یعنی احترام ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اور ان کے راسخ العقیدہ مسلمان ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، اس طرح مسرت اللہ علی صاحبہ. لیکن مسرت اللہ علی صاحبہ سمپل لا گریجویٹ ہیں پشاور سے. اسی طرح جو اپنا چیف جسٹس صاحب ہیں، یعنی معذرت کی بات بہت لمبی ہوگی کیونکہ ایشو بہت لمبا تھا، بڑا عام ہے. جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بلا شبہ ہائر ایجوکیٹڈ ہیں، اس سے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہر، لیکن وہ بھی اے لیول او لیول کی کیٹیگری والے ہیں. وہ گرامر اسکول کراچی میں پڑھے ہیں، پھر لندن میں انہوں نے بی آنرس کیا لا میں، اور پھر وہیں سے جو قانون کی ڈگری یا بیرسٹری کا معاملہ کیا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہیں جو دین کی سوجھ بوجھ ہے یا قرآن و حدیث سے اقتباس کرنا ہے، یقیناً وہ اس معاملے میں کمپیٹنٹ یعنی جس لیول کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں کہ کسی آیت کا اصل مفہوم کیا ہے، اس سے کیا اخذ ہوتا ہے، ہم وہ تو علماء سے پوچھیں گے. کسی پاکستان کے جو اس وقت عمومی ججز ہیں ہم ان سے نہیں پوچھیں گے میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں تو عالم دین سے پوچھوں گا، میں کسی چیف جسٹس سے یا جسٹس سے نہیں پوچھوں گا. مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ فیصلہ جو ہے ایز سچ، اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، قانون کے مطابق بالکل صحیح ہے، اور جج صاحب ظاہر ہے قانون کی پابندی یعنی انہوں نے کرنی ہے نا، اس والے سے یہ بالکل درست ہے. اب ایسا کیوں ہوا، ایف آئی آر کیوں خراب ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کمپلیننٹ جو تھا یا اس کی سستی ہے، اس کے وکیل کی سستی ہے، یا پولیس والوں نے جان بوجھ کے ڈنڈی ماری ہے، یا پولیس والوں کو اپروچ کیا گیا ہے. ظاہر ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. تو ہماری 10 برس عرض ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقے سے، اور خاص طور پر جو جوڈیشری کے یعنی ان معاملات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی آیت سے کوئی اقتباس کریں تو یعنی کیا مسئلہ اخذ ہوتا ہے، تو حوالہ دیں کہ وہ جو مسلمہ علماء ہیں انہوں نے اس سے کیا یعنی اخذ کیا ہے، یعنی انہوں نے کیا فرمایا اس سے. اگر انہوں نے کوئی خاص مسئلے سے کچھ اخذ کر لیا ہے تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جیسے اگر ان کنٹینٹس پر یہ جو آیات کا اپنا جو اس انداز سے پیش کی گئی ہیں، اس سے تو یہ مطلب ہے کہ نبی پاک کا کام تو صرف پیغام ہی دینا تھا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا جی. تو پھر جنگ و جدل کیوں ہوا، پھر یہ جہاد، یہ غزوات، یہ کیا ہوئے؟ تو بہرحال میں اس والے سے اس جو آیت پڑھی ہے اس کا یعنی ترجمہ کرتا ہوں. یہ جو ہے نا اپنا مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ ان کا ترجمہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی تقی عثمانی صاحب کے جو انگلش ورژن ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان فیتھ، کہ یہ جو دین ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دا کریکٹ وے ہیز بیکم ڈسٹنکٹ فرام دا ایرونیس، یعنی رشد و ہدایت کا راستہ بغاوت سے یا گمراہی سے علیحدہ ہو گیا ہے، ممتاز ہو گیا ہے. ناؤ ہو ایور ریجیکٹس دا طاغوت، جو گمراہی کو ریجیکٹ کرے گا، طاغوت کو مسترد کرے گا، شیطان کو مسترد کرے گا اور باغی نہیں بنے گا. اینڈ بلیوز ان اللہ ایز اے فرم گراسپ آن دا اسٹرانگیسٹ رنگ دیٹ نیور بریکس، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس نے گویا اس مضبوط رنگ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور وہ رنگ جو ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ یعنی آل ہیئرنگ، آل نوئنگ، سمیع علیم ہے. تو یہ ہے جی ان کا ترجمہ جو مولانا تقی عثمانی ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو
اس پر ایک تفسیر بڑی معروف ہے، تفسیر ابن کثیر، اس کی اردو یہ میں یعنی تلخیصاً بیان کر رہا ہوں کہ جبر اور دعوت اسلام، یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہ کر. اب یہ کیس یہ نہیں تھا کہ کسی کو جبراً اسلام میں کوئی داخل نہیں کر رہا تھا، یہ تھا کہ انہوں نے ڈیفائل کیا ہے، انہوں نے تبلیغ کی ہے جو دین کے مخالف ہے. یعنی کسی بھی مسلم اسٹیٹ میں کسی اور دین کی تبلیغ، چاہے جائے کہ وسٹ جو ایک فتنہ یا زندگیت ہے، قادیانیت ہے، اس کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. اب اس کو آزادی مذہب سے آپ جوڑیں، یہ آپ کا ذوق ہے، یعنی اس سینس میں نہیں ہے. جن اسٹیٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا چرچ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہاں پر یہ آرگومنٹ ویلڈ ہو سکتا ہے، لیکن اسلامک ریپبلک میں یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ تفسیر ابن کثیر کی پڑھ رہا تھا کہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہ کرے. اسلام کی حقانیت واضح اور روشن ہو چکی ہے، اس کے دلائل و براہین بیان ہو چکے ہیں، پھر کسی اور جبر اور زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے. جس سے اللہ رب العزت ہدایت دے گا، جس کا سینہ کھلا ہوا ہو، دل روشن اور آنکھیں بینا ہوں گی، وہ تو خود بخود اس کا شیدا ہو جائے گا. ہاں، اندھے دل والے، بہرے کانوں والے، پھوٹی آنکھوں والے اس سے دور رہیں گے. پھر انہیں اگر جبراً اسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فائدہ، کسی پر اسلام کے قبول کرانے کے لیے جبر و زبردستی نہ کرو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کی مشرکہ عورتیں جب انہیں اولاد نہ ہوتی تھی تو نظر مانتی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہود بنا دیں گے، یہودیوں کے سپرد کر دیں گے. اس طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس سے. جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ کے دین کے انصار بنے تو یہودیوں سے جنگ ہوئی اور ان کی اندرونی سازشوں اور فریبکاریوں سے نجات پانے کے لیے سرور رسل علیہ السلام نے یہ حکم جاری فرمایا کہ بنی نذیر کے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا جائے. اس وقت انصاریوں نے اپنے بچے جو ان کے پاس سے ان سے طلب کیے تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو. ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنی سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی نامی تھا جس کے 2 لڑکے نصرانی تھے اور خود مسلمان تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو زبردستی مسلمان بنا لوں. ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں. اس پر یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی گئی. اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ نصرانیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے کشمش لے کر آیا تھا جن کے ہاتھوں پر 2 لڑکے نصرانی ہوئے. جب وہ قافلہ چلنے لگا تو یہ بھی جانے پر تیار ہو گئے. ان کے باپ نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں انہیں اسلام لانے کے لیے کچھ تکلیف دوں اور جبراً مسلمان بنا لوں، ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لیے اپنے آدمی بھیجنے پڑیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلام اسبق نصرانی تھا. آپ اس پر اسلام پیش کرتے ہوئے انکار کرتا. آپ کہہ دیتے کہ خیر تیری مرضی، اسلام جبر سے روکتا ہے. علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے، یہ بڑا غور طلب ہے، یہ خیال ہے کہ جو فسخ و تبدیل تورات و انجیل کے پہلے دین مسیح اختیار کر چکے تھے اور اب وہ جزیہ پر رضامند ہو جائیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آیت قتال نے اسے منسوخ کر دیا. تمام انسانوں کو اس پاک دین کی دعوت دینا ضروری ہے. اگر کوئی انکار کرے تو بے شک مسلمان اس سے جہاد کریں، جیسے اور جگہ آیت ہے وہ آیت لکھی ہوئی ہے. اچھا، سورہ فتح کی آیت 48 لکھی ہوئی. ان قریب تمہیں اس قوم کی طرف بلایا جائے گا جو بڑی لڑاکا، یعنی اس کا ترجمہ ہے تو تم اس سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے. اور جگہ ہے اے نبی کافرون و منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کرو. جگہ ہے ایمانداری، اپنے آس پاس کے کفار سے جہاد کریں. ایماندارو یعنی اے مومنو جہاد کرو. تم میں سے وہ گھر جائیں اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. صحیح حدیث میں ہے تیرے رب کو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں، یعنی وہ کفار جو میدان جنگ میں قیدی ہو کر تو کو سلاسل پہنا کر یہاں لائے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کا ظاہر باطن اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا حضرت میرا دل نہیں مانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو دل نہ جانتا ہو نہ چاہتا ہو. یہ حدیث سلاسی ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں 3 راوی ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اسے مجبور کیا. مطلب یہ کہ تو کلمہ پڑھ لے، پھر ایک دن وہ بھی آئے گا، اللہ تیرے دل کو کھول دے گا اور تو دل سے بھی اسلام کا دل دادا ہو جائے گا. حسن نیت اور اخلاص سے عمل تجھے نصیب ہو. جو شخص بت اور
جو بت اور اوتان اور معبودان باطل اور شیطانی کلام کی قبولیت کو چھوڑ دے گا، اللہ کی توحید کا اقراری اور عمل بن جائے، وہ سیدھا اور صحیح راہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ بالکل ارریلیونٹ ہے۔ کسی نے ایف آئی آر اس لیے نہیں درج کرائی کہ اس کو مسلمان کریں، یہ بلکہ مسلم لینڈ میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، جس کو وہ قادیانیت کی تبلیغ کہتے ہیں، اس سے روکنا مقصود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں قانونی نقائص تھے ایف آئی آر میں، لیکن یہ جو لیکچر ہے یہ بہرحال اس سے اس طرح وہ جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ اس میں گویا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ دیکھیں یہ مسلمانوں کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اور یہ اصل تو فیلڈ ظاہر علماء کا ہے۔ میں تو علماء کا حوالہ صرف دے رہا تھا کہ یہ یعنی معاملات ہیں، ورنہ میں ظاہر ہے کمپیٹنٹ نہیں ہوں دینی معاملات میں، کہ لیکن صرف نقل کر سکتا ہوں کہ یہ فلاں صاحب نے فرمایا۔ تو بہرحال جی یہ ہے صورتحال، تو دیکھیں پھر علماء کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ہمیں راہ ہدایت پر رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔